अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सुल्तान खुले मैदान में खुली कचहरी के अंदर लोगों के मुकदमात सुन रहे थे और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से इस कचहरी में हर खासो आम को आने की बिला झिझक इजाज़त थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुकदमा सुन रहे थे कि इतने में एक बुज़ुर्ग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक बुज़ुर्ग आया। इसके हाथ में एक कटोरा और दूसरे हाथ में डंडा था। इसकी शक्ल बता रही थी कि वो बेकारी है, क्योंकि वो अदालत हर खासो आम के लिए थी। लिहाजा इस बेकारी को भी खुली कचहरी के अंदर आने से किसी ने नहीं रोका। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जैसे ही दूसरे मुकदमात से फारिग हुए तो सुल्तान ने पूछा, बाबा जी, अब अपना मसला बताएं। आखिर ऐसी कौन सी हाजत है जो तुम्हें मेरे पास खींच कर ले आई? तो उस बुज़ुर्ग ने कहा, हजूर, मैं बाबूसर कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारा कबीला 300 खैमों पर मुश्तमिल है। और कबीले की खासियत ये है कि हमारे कबीले की ख़वातीन बहुत खूबसूरत और हसीनो जमील हैं, लेकिन हमारा कबीला कुली और सुस्ती में डूब चुका है, जिसकी वजह से हमारे कबीले में ना ही ख़वातीन हुनर का काम करती हैं और ना ही इनकी मर्द तजारत करते हैं। इसलिए वो कबीला भूख और इफलास का शिकार हो गया है और अफाकों से इस कबीले की अफजल ख़वातीन दूसरे कबीले के सरदारों और ज़मींदारों के पास जिस्म बेचती हैं और इनके पास अपना जिस्म बेचकर अपने घर का गुजारा बसर करती हैं। मैं शुरू से ऐसा नहीं चाहता था। साल हुए इस तरह बीमारी हमारे कबीले में एक नासौर बनकर फैल गई है। सुल्तान मौज़म, अगर आप कोई ऐसी हिकमत अमली बयान करें कि इस कबीले की ख़वातीन इस गलत काम से रुक जाएं, तो बेशक हम आपकी बहादुरी और अक्लमंदी के किस्सों पर यकीन कर लेंगे। यह सुनकर सुल्तान के वज़ीर ने कहा, सुल्तान मौज़म, आपको किसी अहरे गहरे के सामने अपनी बहादुरी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा इस वज़ीर ने एक सिपाही को हुक्म दिया कि इस बुखारी को उठाकर ले जाओ। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने कराहत लम्हे के साथ वज़ीर की तरफ देखा और कहा, ए वज़ीर, तुम नहीं जाते, ये खुली कचहरी है और खुली कचहरी का मकसद जो जिसके दिल में आए वो कह सकता है और उस बुज़ुर्ग की बात में दम है। अगर इस कबीले की ख़वातीन को हम एक रास्ते पर लगा दें जहाँ वो ऐसे गलीज़ काम करने से बजाय मेहनत का काम करें, तो इनकी ज़िंदगियाँ दुनिया और आखिरत बेहतर हो सकती है। तभी वो कबीला मुस्तकिल में जाकर तरक्की करेगा, वरना इसके कबीले के तमाम मर्दों और ख़वातीन को एक जगह इकट्ठा करना। वो बुज़ुर्ग कटोरा लिए वहाँ से चला गया। मुकर्रर दिन पर सुल्तान घोड़े पर सवार इस कबीले में पहुँच गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही कबीले में कदम रखा और इस कबीले की ख़वातीन को देखा तो सुल्तान जान चुके थे कि इस बुज़ुर्ग की बात तो बिल्कुल दुरुस्त थी। इस कबीले की ख़वातीन बेइंतहा की हुस्न था, लेकिन वो गंदी बीमारियों की रोगों में फैल चुकी थी और एक ऊंची जगह पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के लिए निशस्त तैयार की गई। सुल्तान इन तमाम कबीले की ख़वातीन को कहा, मैं तुम्हें एक इंतहाई अनमोल वाक़या सुना रहा हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ। अगर इस वाक़े के बाद तुम्हें हदायत नहीं आती तो फिर दूसरा रास्ता भी आता है। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तमाम लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की बातों गौर से सुनने लगे। सुल्तान ने इतने बड़े हजूम को मुखातिब करते हुए कहा, आज से कई बरस पहले एक गांव में एक नाई और एक लकड़हारा रहता था। वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। लकड़हारे की बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीनो जमील थी। इतनी हसीनो जमील कि अगर इसकी शहज़ादी के साथ खड़ा कर दिया जाए तो वक्त की शहज़ादी भी इसकी कनीज़ लगेगी। लेकिन शायद इसकी किस्मत में एक लकड़हारे का साथ लिखा था। अपने शहर के साथ बहुत खुश थी, शोहर के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। शादी के चंद दिन बाद इनके से अच्छे गुजरे, लेकिन चंद दिनों के बाद जब लकड़हारे ने काम पर जाना शुरू किया तो लकड़हारा सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटता और शाम को अंधेरा छा जाने के बाद बाज़ार से लौटता और कुछ कमाई होती अपनी बीवी को ला कर देता और फिर अपने बिस्तर पर सो जाता। लकड़हारे की बीवी अपने शौहर के घर के आने से पहले खूब बंद संभल कर तैयार होती।
لیکن اس کا شوہر اس کی تمام خواہشات پر پانی پھیر دیتا۔ وقت گزرتا رہا لیکن لکڑہارے نے اپنی بیوی کا وہ حق ادا نہیں کیا جو اس کو ادا کرنا چاہیے تھا۔ اب لکڑہارے کی بیوی تڑپنے لگی اور اپنے شوہر کی بے وفائی کو دیکھ کر اس کے دل میں بہت زیادہ غصہ بھر گیا۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ایک رات وہ خوب سمرقند کرنے لگی اور لکڑہارے کی بیوی اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ کہا کہ میرا شوہر سارا دن کام کرتا ہے اور رات کے وقت آ کر سو جاتا ہے، شوہر ہونے کا حق ادا نہیں کرتا۔ اگر تم میرے ساتھ شوہر کے حق کو ادا کر دو تو میں ہر روز تمہارے پاس آ جایا کروں گی۔ زمیندار کے عیاش بیٹے نے لکڑہارے کی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی حویلی میں لے گیا۔ ساری رات دونوں ایک بستر پر گزار دی اور صبح اندھیرا ختم ہونے سے پہلے لکڑہارے کی بیوی اپنے گھر واپس آ گئی۔ صبح اس کا شوہر بیدار ہوا، اس نے پھر ناشتہ کیا اور پھر جنگل کی طرف نکل گیا۔ اس طرح لکڑہارا کام پر چلا جاتا اور آ کر شام کو سو جاتا۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے شوہر کے سوتے ہی اس زمیندار کے بیٹے کے پاس چلی جاتی اور ساری رات اس کے ساتھ بستر پر گزارتی۔ ایک دن لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اس کے پاس ایک بڑا بزرگ زخمی حالت میں جنگل میں ملا۔ لکڑہارے نے اس پر کندھے پر ہاتھ بٹھایا اور اپنے گھر لے آیا، اس کی دیکھ بھال کی اور اسے ایک دوسری جھوپڑی میں بستر ڈال دیا اور بزرگ اس بستر پر آرام کرنے لگا، لیکن چوٹ کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ لکڑہارا نیند کی حالت میں گیا تو اس کی بیوی حرکات بزرگ کو معلوم ہو گئی اور وہ بزرگ دیکھنے لگا کہ آخر اس لکڑہارے کی بیوی کیا کرنے والی ہے، کیونکہ گھر آنے پر وہ لکڑہارے کی بیوی کی چال چلن دیکھ کر سب کچھ پہلے سمجھ چکا تھا کہ اگلی صبح جب لکڑہارا اٹھا تو اس بزرگ نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا آج تم جنگل میں جا کر کام کم کرنا اور آج رات تم نے سونے کا ناٹک کرنا تاکہ تمہیں تھکاوٹ کی وجہ سے نیند نہ آئے، اور تم اپنی بیوی کا پیشہ کرنا، تیری بیوی رات کو بن سمر کر کسی کو ملنے جاتی ہے۔ جب لکڑہارے نے سنا تو اپنی بیوی کو کچھ کہے بغیر جنگل کی طرف چلا گیا اور سارا دن جنگل میں یہ سوچتا رہا کہ بے شک مجھ سے غلطی ہوئی لیکن میں یہ سب اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرتا رہا ہوں، اور وہ سارے دن اپنی بیوی کی بے وفائی پر روتا رہا۔ شام کو واپس آیا، اس نے کھانے کھائے بغیر بستر پر لیٹ گیا۔ لکڑہارے کی بیوی نے سمجھا کہ شاید میرا شوہر آج زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی سو گیا ہے۔ جیسے اس کے شوہر نے سونے کا ناٹک کیا تو لکڑہارے کی بیوی پھر اسی طرح بن سمر کر عیاش آدمی کے پاس جانے کے لیے جھونپڑی سے نکل لی۔ اتنے میں لکڑہارے نے اس کے بازو سے پکڑا اور کہا، میں سب کچھ تمہارے بارے میں جان چکا ہوں۔ لہٰذا لکڑہارے نے اپنی بیوی پر کافی تشدد کیا، اس کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور ساری رات اس بیوی کے درخت کے ساتھ بندھی ہی رہی۔ اس پر بڑے بزرگ کو بھی نیند آ چکی تھی۔ اچانک اس کے پڑوسی یعنی نائی کی بیوی نے دیکھا کہ آج لکڑہارے نے اپنی بیوی کو درخت کے ساتھ باندھ دیا ہے، تو وہ اس کے پاس گئی اور پوچھا کہ آخر تم نے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے، تجھے تیرے شوہر نے درخت کے ساتھ باندھ دیا؟ تو اس نے نائی کی بیوی کو کہا، کل میرے شوہر ایک بزرگ جنگل میں ملے، میرا شوہر اسے اٹھا کر اپنے گھر میں لے آیا۔ میرے شوہر کو بزرگ نے کہا، تیری بیوی تجھ سے بے وفائی کر رہی ہے، لہٰذا تم اس کو درخت کے ساتھ باندھ دو، یہ رات کو کسی کے ساتھ ملنے کے لیے جاتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ مجھے اس بزرگ نے پچھلی رات اپنے بستر کو گرم کرنے کے لیے پیشکش کی تو میں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، اور وہ اب میرے بابا کی عمر کے ہیں، میں آپ کے ساتھ کیسے یہ سوچ سکتی ہوں؟ تو اس نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے میرے شوہر کو باتوں میں قائد کر لیا اور میرے شوہر کا یقین دلا دیا کہ میں رات کو اٹھ کر کسی سے ملنے کے لیے جاتی ہوں۔ نائی کی بیوی نے کہا، تم کیسے ساری رات درخت کے ساتھ بندھی رہو گی؟ تمہیں چھوڑ دیتی ہوں اور تم اپنے بابا کے پاس چلی جاؤ۔ تو اس نے کہا، میرا شوہر چند لمحوں کے بعد اٹھ کر دیکھتا ہے کہ میں اس رسی کو کھول تو نہیں دی، اگر میں یہاں سے چھوڑ کر گئی تو مجھے پیچھے سے تلاش کر کے وہ مجھے دوبارہ لے آئے گا اور مجھ سے تشدد کرے گا۔ تو نائی کی بیوی نے کہا، اب تم کیا کرو گی؟ تو اس نے کہا، تم میری پڑوسی ہو اور آج پڑوسی ہونے کا حق ادا کر دو، تم چند لمحوں کے لیے میری جگہ پر رسی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں ابھی اور اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے بابا کی خبر دے کر آ جاتی ہوں۔ اس وقت تک تم میری جگہ پر بیٹھ جاؤ، اس سے میرے شوہر کو مجھ پر شک نہیں ہوگا، وہ سمجھے گا کہ
میں بھاگی نہیں بلکہ بیوی اس کی باتوں میں اور وہ لڑکی بھی اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے رسی کھول دی اور لکڑہارے کی بیوی دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ زمیندار کے عیاش بیٹے کے پاس پہنچ گئی۔ ادھر لکڑہارے نے جب اپنی بیوی کو سردی میں باہر درخت کے ساتھ بندھے دیکھا تو اس کو اپنی بیوی پر ترس آیا اور وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کی رسی کھول دی، اس کو اندر لے آیا۔ چونکہ اس وقت اندھیرا تھا اور لہٰذا نائی کی بیوی لکڑہارے کی باتوں کا جواب بس ہاں ہاں میں دیتی رہی۔ اس کے ساتھ مجبوری میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ نائی کی بیوی ڈر گئی تھی کہ اگر میں نے اس کو بتا دیا کہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں بلکہ میں تو تمہارے پڑوسی کی بیوی ہوں تو یہ ابھی میرے شوہر کو جا کر بتا دے گا اور وہ میرا شوہر بھی مجھے بغیرت سمجھے گا اور مجھے طلاق دے دے گا۔ لہٰذا وہ خاموشی کے ساتھ چلی گئی۔ نائی کی بیوی کو اندر لے گیا اور اس سے کہا کہ بے شک میں نے ایک شوہر ہونے کا حق ادا نہیں کیا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں شوہر ہونے کا حق ادا ضرور کروں گا۔ اتنے میں اس کی بیوی کو بستر پر لٹا دیا اور ساری رات اس کے ساتھ گزار دی۔ مجبوری کی حالت میں نائی کی بیوی خاموش رہی۔ اتنے میں نائی جب اپنے گھر گیا تو جب اس کی بیوی کو بستر پر نہیں پایا تو ادھر ادھر تلاش کرنے لگا۔ پاؤں کے نشانات اس کی لکڑہارے کے گھر کی طرف آتے تھے تو وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا۔ جب لکڑہارے کے گھر پہنچا تو اس کی بیوی لکڑہارے کے ساتھ کمرے میں موجود تھی۔ نائی نے اسی وقت لکڑہارے کو پکڑا اور قاضی کی عدالت میں لے گیا۔ قاضی نے ایک لڑکی کے ساتھ زنا کرنے کے بدلے میں اس کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ جب لکڑہارے اس سے پوچھا بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے تو اس نے کہا حضور میری جو خواہش ہے وہ کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ قاضی نے پوچھا بتاؤ تو صحیح۔ تم نے قاضی صاحب سے کہا حضور میں جانتا ہوں کہ میری آخری خواہش نہیں پوری کی جائے گی۔ اگر قاضی صاحب قرآن پاک کا حلف اٹھائیں تو پھر بھی میں یقین کر لوں گا اور میں اپنی آخری خواہش بتاؤں گا۔ جب قاضی صاحب نے حلف لیا تو لکڑہارے نے کہا بے شک مجھے سنسار کر دیا جائے لیکن میری آخری خواہش یہی ہے کہ مجھے سنسار کرتے وقت مجھے پہلا پتھر وہی آدمی مارے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی نامحرم عورت کے ساتھ زنا کیا ہو۔ یہ سن کر سارے گاؤں والے حیران ہو گئے، حتیٰ کہ قاضی صاحب کو اپنی بیوی کی بے وفائی سے پوری مکمل داستان سنائی اور کہا میں اپنی بیوی سمجھ کر نائی کی بیوی کے ساتھ تھا، بستری کی لہٰذا یہ ایک حادثہ تھا، میرا اس میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ قاضی صاحب نے شرمندہ ہو کر لکڑہارے کو اپنی بیوی سے طلاق دے دی۔ جب یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قبیلوں کو سنایا تو وہ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ پھر سلطان نے کہا جس قبیلے کے مرد یہ کام نہیں کرتے تو ان کی خواتین کا جسم میں بازاروں میں بکتا ہے۔ یہ سن کر ایک بزرگ عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہوئی اور فرمایا حضور اب ہمارے قبیلے میں قاضی تعینات کر دیں، آج کے بعد جو بھی عورت یا لڑکی کسی نامحرم مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی تو اس کی عیاشی اس آدمی کی طرح سنسار کر دی جائے گی۔ پھر سلطان صلاح الدین نے وہاں بھی ایک قاضی تعینات کر دیا۔ پھر قبیلے کے مردوں نے وہ کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ سیدھے راستے پر آ گئیں۔ شکریہ۔